بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، الہی جریر بن عبداللہ کو گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے کی صلاحیت عطا کر اور اسے ہدایت یافتہ رہنما بنا۔ یمن کے شاہی خاندان کا نامور و سجیرہ جوان، قبیلہ بجیلہ کا ہر دل عزیز سردار، دراز قد، سین و جمیل چہرہ، دلکش خد و خال، خوش لباس و خوش اخلاق، خوش اطوار و خوش گفتار، شیریں کلاموں و فصیح البیان، اتنی بے شمار خوبیوں کو دیکھتے ہی وہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے یوسف ثانی کا لقب دیا۔ خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے دلکش انداز میں اس کا تذکرہ کیا کہ ہر سننے والا رشک بری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مسند امام احمد میں ان کے مشرف با اسلام ہونے کا قصہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 10 ہجری رمضان المبارک بروز جمعہ اسلام کی نعمت سے اپنی جھولی بھرنے مدینہ منورہ پہنچے تو میرے ساتھ میرے قبیلے کے خوش لباس و خوش اطوار بہت سے لوگ تھے۔ مدینہ میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کے قریب اپنی سواریاں درختوں کے ساتھ باندھ دیں۔ اس وقت مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ہو رہا تھا۔ خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ ہم باادب انداز میں پچھلی صفوں میں بیٹھ کے حاضرین ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ابھی خطاب کے دوران شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی دل آویز انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری جانثار ساتھیو، ابھی تھوڑی دیر بعد یمن کا شہزادہ آپ کے پاس آئے گا۔ اس کے چہرے پر شانارو و دبدبہ کی دلکش علامت نمایاں طور پر چمکتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اپنے متعلق سرور عالم کی زبان مبارک سے بیان کردہ تاثرات سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بلا شبہ سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میرے لیے بڑے ہی اعزاز و اکرام کا باعث تھے۔ میرا دل مسرت و شادمانی کے نغمے الاپنے لگا۔ میرا چہرہ فرحت و انبساط سے گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اندر خوشگوار اطمینان کی لہر محسوس کی۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر ہوئے تو آپ نے ہماری سجدہ دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا اور میرے لیے اپنے چادر بچھاتے ہوئے اس پر بیٹھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بھی قابل احترام شخص آئے تو تم اس کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آیا کرو۔ جب میں اور میرے ساتھی اطمینان سے بیٹھ گئے تو آپ نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ ہم نے اپنی جھکی نگاہوں سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حلقۂ بگوش اسلام ہونے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ زہ نصیب اگر یہ نعمت ہمیں میسر آ جائے تو ہمارے بھاگ جاگ اٹھیں، ہماری قسمت کو 4 چاند لگ جائیں۔ ہماری یہ التجا سن کر شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے بڑی محبت سے ارشاد فرمایا، آؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو اور دل و جان سے اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی اقرار کرو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول۔ اس کے علاوہ فرض نمازوں کی ادائیگی باقاعدہ کرنا ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی لازماً کرنا ہوگی، رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے، اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا۔ ہر مسلمان سے خیر خواہی اور ہمدردی سے پیش آنا ہوگا۔ یاد رکھو، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو بھی تمہارا امیر یا سربراہ مقرر کر دیا جائے، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا، خواہ وہ کسی کمزور قوم کا فرد ہی کیوں نہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یمنی وفد کے سربراہ تھے۔
انہوں نے اپنے وقت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صدقے دل سے ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے اسلام کی نعمت عظمیٰ حاصل کرنے کی سعادت اپنے دامن میں سمیٹ لی۔ اس طرح پورا وفد حلقۂ بگوش اسلام ہو کر انسانیت کے اعلیٰ معیار پر فائز۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو پہلا بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ ذوال خصلہ نامی بت کدہ کو زمین بوس کرنے کا تھا۔ یہ یمنی باشندوں کے نزدیک بڑا مقدس مقام تھا۔ لوگ یہاں اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے، بلکہ یہ جگہ یمنی کعبہ کے نام سے مشہور و معروف تھی۔ لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس میں نصب کیے گئے بتوں کی پوجا ان کے مذہبی فرائض میں شامل تھی۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے جریر، کیا تم یمن کے سب سے بڑے بت کدہ کو گرا کر مجھے خوشی نہیں دو گے؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اس مہم کو سر کرنے کے لیے آپ کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اور عن قریب آپ اس سلسلے میں خوشی کی خبر سنیں گے، لیکن میری ایک التجا ہے، میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ مجھے اکثر سواری کے دوران خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ کمزوری دور کر دے۔ آپ نے ان کے حق میں یہ دعا کی، الہی جریر بن عبداللہ کو گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے کی صلاحیت عطا کر اور اسے ہدایت یافتہ رہنما بنا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی قسمت جگا دی۔ اس کے بعد زندگی بھر گھوڑے پر جم کر سواری کی اور ایک تجربہ کار شاہ سوار کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے۔ دربار رسالت سے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا سہارا لے کر 150 افراد پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی یمن کے بت کدہ پر حملہ آور ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اینٹ سے اینٹ پہ جا کر رکھ دی۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے کے لیے ابو ارطان کو مدینہ منورہ روانہ کیا تو انہوں نے وہاں پہنچ کر جب بت کدہ یمن کے زمین بوس ہونے کی خبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو مسرت سے آپ کا چہرہ انور کھل اٹھا اور آپ نے پورے لشکر کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ابھی حضرت جریر رضی اللہ عنہ یمن ہی میں تھے کہ ہادی برحق حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے۔ یہ علمناک خبر سن کر حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ سجائی نہ دے رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، دل آپ کی فراق سے اداس ہو گیا۔ ابھی تو جی چاہتا تھا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن یہ دل کی حسرت آنسوؤں میں بہنے لگی۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ مجھے قبیلہ بجیرہ کا قائد تسلیم کرتے ہوئے میدان جہاد میں نمایاں خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متعدد فتنوں کی سرخوبی مصروف تھے، اس لیے ان کے مطالبے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی جا سکی۔ یہ خاموش ہو کر واپس یمن کی طرف پلٹ کے اور یہ صدیقی دور خاموشی سے وہیں گزار دیا۔ عہد صدیقی میں بپا ہونے والے جملہ مارکوں میں سے کسی میں بھی قابل ذکر مارکے میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ یہ پورا ہنگامہ خیز دور مکمل سکوت کی کیفیت میں گزرا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق میں لڑی جانے والی مشہور و معروف جنگ حیرہ میں مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے عراق میں نبض آزما مجاہدین کی امداد کے لیے عرب قبائل کو جمع کیا اور ہر قبیلے کے سردار کو اس قبیلے کا جرنیل نامزد کر کے عراق کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس طرح قبیلہ بجیرہ کا سردار جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیتا ہوا عراق پہنچا۔ راستے میں اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت ایرانی فوج کے خلاف برسر پیکار تھے۔
مقام ہیرا میں لشکر اسلام اور ایرانی فوج کا مقابلہ ہوا۔ اس معرکے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ میمنہ یعنی دائیں ونگ کے ذمہ دار مقرر ہوئے۔ لشکر اسلام نے ہر طرف سے ایرانی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایرانی فوج نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دشمن فوج کی جانب سے بعض خطرناک جنگی چالوں کی وجہ سے لشکر اسلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مجاہدین منتشر ہو کر مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، جس سے کمزوری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے۔ تو حضرت مسلمہ بن عاصر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام میں اثر و جرأت پیدا کرنے کے لیے دشمن کو للکارا۔ ان کی گرجدار آواز پر تمام مجاہدین چوکس ہو گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قبیلے کو دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان دونوں جرنیلوں کی تلقین سے تمام مجاہدین جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھے اور ایرانی فوج پر زوردار حملہ کیا، جس سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ ایرانی فوج کا مشہور جرنیل مہران مارا گیا، جس سے ایرانی فوج ہمت ہار بیٹھی اور اس نے چشم زن میں میدان خالی کر دیا۔ اس طرح لشکر اسلام کو اس معرکے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ لشکر اسلام کے عظیم جرنیل قبیلہ بجیلہ کے سردار حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے اس معرکہ میں ایسا جنگی کردار ادا کیا جس سے دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور مجاہدین ان کی جرأت، شجاعت اور شمشیر زنی کو دیکھ کر دانگ رہ گئے۔ جنگ قاسیہ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے گرد و نواح کے تمام سرداروں، وڈیروں اور جاگیرداروں کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ اسلامی لشکر کو منظم کیا اور ایران کے دارالحکومت مدائن کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانی فوج نے خطرناک صورتحال کو بامتے ہوئے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ اسلامی لشکر مدائن میں آسانی کے ساتھ داخل نہ ہو سکے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں اتار دیا۔ آپ کی قیادت میں دوسرے مجاہدین نے بھی اپنے گھوڑے دریائے دجلہ کے گہرے پانی میں اتار دیے۔ تمام مجاہدین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس طرح آگے بڑھ رہے تھے جیسے خشک میدان میں چلے جا رہے ہیں۔ ایرانی یہ منظر دیکھ کر انگش بدہمداں رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ پل کے ٹوٹ جانے کے بعد اسلامی لشکر یہ متبادل راستہ اختیار کرتے ہوئے گہرے پانی میں بھی اپنے گھوڑوں کو بے خطر دوڑا سکتا ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کو شاعر مصر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا: دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب اسلامی لشکر کے شاہ سوار دریا عبور کرتے ہوئے کنارے کے قریب پہنچے تو ایرانی خوفزدہ ہو کر یہ کہتے ہوئے سر پر دوڑنے لگے: بھاگو دیو آگے، بھاگو جن آگے۔ اس طرح بغیر کسی مزاحمت کے مدائن پر قبضہ ہو گیا۔ شاہ ایران یزدگر اپنے خاندان سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ اس مرکزی شہر سے مال و دولت کے بے شمار ذخائر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جلولہ، خوزستان، نہاون، ہمدان، ارے، تیورستان، آذربائیجان، آرمینیا، فارس، کرمان، سیستان اور دمشق کو فتح کیا گیا۔ شاہ ایران یزدگر خوفزدہ ہو کر سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگا کہ وہ تاریخ میں ایک مضحکہ خیز کردار بن کر رہ گیا۔ دمشق فتح کر لینے کے بعد اردن اور حمص پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا۔ ان تمام علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام دریائے یرموک کے کنارے جا پہنچا۔ ہر طرف سے مسلمانوں کے فوجی دستے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق یہاں جمع ہو چکے۔ رومی افواج کو جب پتہ چلا تو وہ چوکس ہو گئی اور مقابلے کے لیے خم کھون کر دریائے یرموک کے کنارے خیمہ زن ہو گئی۔ یہ جگہ ان کی دانست کے مطابق جنگی نقطہ نظر کے لحاظ سے محفوظ ترین، کیونکہ اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب دریائے یرموک تھا۔ عیسائی فوج کی کل تعداد 2,40,000 تھی۔ اسلامی لشکر نے بھی رومیوں کے سامنے مورچہ جما لیا۔ رومی فوج گھیرے میں آ چکی تھی۔ ایک جانب دریا تھا، اس پر پہاڑ اور سامنے اسلامی فوج۔ شکست کی صورت میں بھاگ نکلنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہ رہا، اور جن امور کے پیش نظر انہوں نے اس مقام کو منتخب کیا وہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یرموک پہنچتے ہی اسلامی لشکر کے 4 عظیم جرنیلوں سے رابطہ کیا: حضرت ابو عبیدہ بن جراح،
حضرت عمرو بن عاص، حضرت شربیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ الگ الگ لڑنے کی بجائے ایک امیر کے ماتحت جنگ لڑنی چاہیے، کیونکہ رومی بھرپور حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے ہماری ساری فوج بھی ایک ہی سردار کے زیر کمان آ جائے۔ سب نے اس تجویز کو سراہا اور اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ تسلیم کیا۔ تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 38 دستوں میں تقسیم کیا۔ 18 دستے لشکر کے درمیان میں رکھے۔ ان کا قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا۔ 10 دستے دائیں جانب حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دیے اور 10 یزید بن ابو سفیان کے ماتحت کر دیے۔ رومیوں نے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں بڑے منظم طریقے سے صف آرائی کی، مگر مسلمان تیر اندازوں کے سامنے عیسائی سوار دستے نہ ٹھہر سکے اور میدان چھوڑ کر چل پڑے اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ چونکہ پشت پر پہاڑ تھا اور ایک جانب دریا اور دوسری جانب اسلامی لشکر، اس لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بہت سے رومی مارے گئے اور 1 لاکھ رومی فوج دریا کی نظر ہو گئی۔ شام کی فتح میں مارکہ یرموک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس فیصلہ کن مارکہ کے بعد رومیوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور ان کی فوج کسی مقام پر بھی جم نہ سکی۔ شام کے حکمران عرقل پر اس خوفناک بردباری اور فیصلہ کن شکست نے اتنا گہرا اثر کیا کہ اس نے سرزمین شام کو یہ کہتے ہوئے کہ اے عرض شام، تجھ پر سلام کہ تو دشمن کے لیے کیسی اچھی سرزمین ہے، ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور مستقل طور پر روم چلا گیا۔ چند ہی ماہ بعد پورا ملک شام مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ جنگ یرموک میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جرأت و بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے تاریخی اسلام میں اپنا نام سنہری حروف سے درج کرانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں اپنے قبیلہ بجیلہ کی ایسی ماہرانہ انداز میں قیادت کی جس سے ان کی قائدانہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ یہ شاہی خاندان کا ناز و نعم میں پلا ہوا سجیلا جوان میدان جہاد کا ایک منجا ہوا جرنیل ثابت ہوا۔ جنگ یرموک کی کامیابی میں حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کے ماہرانہ جنگی مشوروں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی جنگی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے دربار خلافت کی جانب سے انہیں اہم منصب پر فائز کیا گیا۔ عہد عثمانی میں یہ ہمدان کے گورنر مقرر ہوئے اور متعدد جنگوں میں انہیں اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ جلولہ کو فوجی نقطہ نگاہ سے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جب لشکر اسلام نے اسے فتح کر لیا تو اس کی حفاظت اور انتظام و انصرام کے لیے حضرت جلیل بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا اور ان کی معاونت کے لیے 4000 مجاہدین ان کی کمان میں دیے گئے۔ اس کے پاس ہی دوسرا بڑا مرکزی مقام حلوان تھا۔ اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 3000 مجاہدین حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے تاکہ وہ حلوان شہر کو اسلامی حکومت کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 7000 مجاہدین پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن پر لشکر اسلام کا ایسا رعب اور دبدبہ طاری ہوا کہ وہ شہر خالی کر کے بھاگ گئے۔ بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پر لشکر اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت نعمان بن مقرن اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مشترکہ کوششوں سے ایران کے مرکزی اور مشہور مقامات اہواز اور تستر پر قبضہ کیا۔ تستر جب مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تو شاہ ایران یزدگر نے مشہور جرنیل نوردان شاہ کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا اور ایک بھاری لشکر اس کی کمان میں دیا گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ ایران بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ لشکر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو چکے ہیں، آپ بڑے فکر مند ہوئے۔ سوچ و بچار کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھا کر لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بروقت مداخلت کی وجہ سے آپ نے اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے تجربہ کار جرنیل حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار نامزد کر کے
سوئے منزل روانہ کر دیا۔ یہ مقابلہ چونکہ بہت سخت تھا، اس لیے ان کی معاونت کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ ان دونوں جرنیلوں کی مشترکہ کوششوں سے اس معرکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمدان کے گورنر نامزد کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاکرات کرنے اور انہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر دارالخلافہ کا نمائندہ بنا کر دمشق بھیجا گیا، لیکن یہ مذاکرات چندہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا سے مشورہ کرنے کے بعد سیدنا صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے دمشق کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور ان کے پاس دفاعی انتظامات کا تذکرہ بھی کیا، جس پر بعض احباب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کبیدہ خاطر ہو کر اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ کے قریب فرقیسیہ مقام پر بقیہ زندگی نہایت خاموشی سے گزاری۔ جنگ جمل اور جنگ صفین سے کنارہ کش رہے۔ 45 ہجری کو اپنی اقامت گاہ میں داعی اجل کو لبیک کہا اور راضی خوشی جنت الفردوس کو سدھار گئی۔ ان سے 100 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 8 متفق علیہ ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ باطنی اور ظاہری طور پر حسن و جمال کا پیکر تھے۔ جب بالوں میں سفیدی اتر آئی تو مہندی لگانے لگے، جس سے ان کے حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جو بھی ان کی طرف دیکھتا وہ رشک بری نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اپنے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔